كتاب الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا للذكر والسبب للمزيد من فضله ودليل على آله عظمته. ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. صلوات محمد. عزیزان محترم، سامعین معزز و مکرم، علماء کرام، بزرگان ذوی الاحترام، ان 3 روزہ مجالس کے لیے جس موضوع کا انتخاب، جس کو منتخب کیا ہے، ہدایت و بعثت، اس موضوع کے ضمن میں جو معروضات کل آپ کی خدمت میں عرض ہوئے، اس میں اس کائنات میں انسان کا بحیثیت مخلوق اور اللہ کا بحیثیت خالق، اور ان دونوں کے درمیان کا خالق و مخلوق کا رابطہ، اور اس رابطے کی کیفیت، اور اس کیفیت کی بنیاد پر انسان کی انسانی استعداد و صلاحیت، اور اس کی صلاحیت کی بنیاد پر اس کے انتخاب کی قوت، اور اس کے انتخاب کی قوت کی بنیاد پر اس انتخاب ہونے والے منتخب کے احتمالات، اور اس احتمال کی بنیاد پر کہ جب ایک انسان عاقل، ایک موجود متفکر، ایک ایسا وجود کہ جو ریشنل تھنک رکھتا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اگر اس کا اور اس کی صلاحیتوں کا اگر امتحان لینا ہے تو یہ امتحان اس وقت ممکن ہے جب اس کو دوراہے پر قرار دیا جائے، اور اس دوراہے پر کہ جہاں وہ انتخاب کی قدرت کی بنیاد پر صحیح اور غلط دونوں کا انتخاب کر سکتا ہے، ان صحیح اور غلط کے منتخب کے احتمالات میں تو پھر پروردگار کا قاعدہ لطف تقاضا کرتا ہے کہ جب ہم نے اس کو ایسی استعداد کے ساتھ بھیجا جو اب تک کسی مخلوق و خلق میں نہیں پائی جاتی ہے، تو پھر پروردگار نے لطف کیا، اور اپنے لطف کی بنیاد پر اس نے ہدایت کی ذمہ داری خود لی، انتخاب کا ذمہ انسان کو دیا۔ اور جب ہدایت کا نظام ہدایت قائم ہوا
صلوات بر محمد و آل محمد. اور جب یہ نظام ہدایت قائم ہوا تو یہ نظام ہدایت پروردگار کی منشا، اس کی مرضی، اس کی چاہت، اس کی آرزو، اس کی امید کہ وہ پروردگار اپنے بندے کو اتنی استعداد دے کر بھیج رہا ہے تو وہ چاہتا کیا ہے، اس چاہت کا اظہار ہی نظام ہدایت ہے. اور وہ جب ہدایت آئے تو نبیوں کے ذریعے، اور نبیوں کے بعد کتابوں کے ذریعے، انزال کتب، ارسال رسل، رسول آئے اور کتابیں آئیں. اور جب جو نبی آیا، جس زمانے میں، جس عہد میں، جس معاصر میں، جس عرصے میں، کل کی گفتگو کو ابھی میں خلاصہ کر رہا ہوں تاکہ اگر کوئی نیا انسان ہے تو انشاءاللہ گفتگو، اور آپ جو سن چکے ہیں ان کے لیے بھی آج کی گفتگو ایک منسلک ہو جائے ایک دوسرے سے. تو دو گروہوں کا مقابلہ ہوا، سامنا ہوا. پہلا وہ کہ جس نے اس بساط ہدایت کو پلٹنے کی پوری کوشش کی، لیکن جب نہ پلٹ سکا تو اسی نے اپنا فارم چینج کر دیا اور مومنوں کی صفوں میں آ گیا. اس کا ارادہ تھا نسخ کرنا، اس کا ارادہ تھا مسخ کرنا. وہ مٹانا چاہتا تھا، یہ تبدیل کرنا چاہتا تھا. مقصد دونوں کا ایک تھا کہ پیورٹی ختم ہو جائے. تو پروردگار عالم نے حضرت آدم سے لے کے خاتم تک جب کسی نبی کو بھیجا، اس کو حجت بنا کر کے بھیجا، تو کسی نبی کے زمانے میں کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی. کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری آخری نبی کے زمانے میں لی گئی. یعنی کتاب کی حفاظت اور کتاب کا محفوظ رہنا اور ہونا، اس کی ذمہ داری کا پروردگار کا لینا اس بات کی دلیل ہے کہ پیغمبر کے بعد ایک ایسا نظام ہے جو پیغمبر سے پہلے کسی نبی کے بعد نہیں تھا. جو پہلے نبی کی امت میں تحریف ہوتی تھی تو نبی آتا تھا، وہ صحیح کرتا تھا، اس میں تحریف ہوئی دوسرا. تو اس طرح سے ایک ایک کر کے انبیاء آتے تھے، ڈیمیج کنٹرول کرتے رہتے تھے، انسان کو صحیح اقدار کے پٹری پر گامزن کرتے تھے، صحیح اقدار سے روشناس کراتے تھے، آشنا کرتے تھے. لیکن نبی کے بعد، ختمی مرتبت کے بعد کسی نبی کو نہیں آنا ہے. اب ایک ایسے نظام کی ضرورت ہے کہ جو نظام قیامت تک ہدایت کے بیڑے کو بحسن خوبی اٹھا سکے. میں اسی مقام پر یہاں پر ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ پیغمبر کی اور خدا کی چاہت یہ تھی کہ ایک ایسا نظام قائم ہو کہ جو ہدایت کے تمام تر منصوبوں کو اور نظام ہدایت کے پورے کیروکلم کو بخوبی نبھا سکے. لیکن وہ نظام اب تک قائم نہ ہو سکا، کچھ تاریخی خرابیوں کی بنیاد پر. اور وہ تاریخی خرابیوں کے دو اثر ہوئے. جو سب سے پہلا اثر ہوا وہ یہ ہوا کہ نظام کی خرابی، اور دوسرا اثر جو ہوا وہ یہ ہوا کہ لوگوں کی مایوسی. پروردگار نے کہا یہ دین حق ہے، قرآن حق ہے، ایمان حق ہے، ایمان لے آؤ گے تو یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، سکون ہوگا. کسی چیز کی اللہ کے نبی نے گارنٹی لی یا نہیں لی؟ سکون کی تو لی نا، کہ مومن سکون کی حالت میں ہوگا، لیکن مومن کو سکون نصیب نہیں ہے. یعنی اس نظام کا نافذ نہ ہو پانا اس بات کی دلیل بنی کہ لوگ نا امید ہو گئے، مایوس ہو گئے. اچھا، جو نظام کو لانے والا ہے اس کی دو خصوصیات ہیں. یہ بریکٹ میں بات تھی جس کو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. جو نظام کو لے کر کے آ رہا ہے اور جو نظام کو قائم رکھنے والا ہے، یہ دو انسٹیٹیوشن ہیں. اہل تشریح میں نبوت ایک انسٹیٹیوشن ہے اور امامت بھی مستقل ایک انسٹیٹیوشن ہے. بس اس فرق کے ساتھ صلوات بر محمد و آل محمد.
عزیزان محترم، امامت اور نبوت اہل تشیع میں دو انسٹیٹیوشن ہے مستقل، یعنی امامت کا مرتبہ نبوت کے بعد ہے. ان دونوں کے اندر دو خصوصیات ہیں. پہلی خصوصیت کیا ہے کہ جو ولایت اللہ نے اپنے لیے ذکر کی، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذی یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، وہی ولایت کے سلسلے سے کل مفصل گفتگو ہو چکی ہے. ولایت کون سی ہے، کیا معنی ہے، کیسی ہے، کیا ہے؟ جو ولایت اللہ کی ہے وہی ولایت اس کے رسول کی ہے، اور جو ولایت اس کے رسول کی ہے وہی ولایت اس صاحب ایمان کی ہے کہ جو اللہ کے نبی کے اوپر ایمان لانے والوں میں سب سے پہلے، ایثار میں سب سے پہلے، قربانیوں میں سب سے پہلے، میدان میں سب سے پہلے، اس عشیرہ میں سب سے پہلے. ارے اس کا مطلب ہے کہ وہ صاحب ایمان کہ جس کی ولایت کا ذکر ہو رہا ہے اس میں کچھ خوبی ہے، اور جو خوبی اس کے اندر ہے وہ اس کا امتیاز ہے. اور اس کے علاوہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ جس کے پاس یہ ولایت ہوگی وہ دو چیزوں کا مالک ہوگا. ایک اس کے پاس حیات و موت کا اختیار، دوسرا اس کے پاس وہ قدرت جو پروردگار عالم کے پاس ہے. بس اس فرق کے ساتھ کہ اللہ کے پاس موجود ولایت اور قدرت، خدا کے لیے جو ولایت ہے وہ بالذات ہے، وہ بالذات ہے، اور اہل بیت اور پیغمبر کے پاس جو ولایت ہے وہ بالعطا ہے، عطا کی ہوئی ہے. یعنی پروردگار عالم کا اس کائنات میں اختیار اور منصب کے اور تصرف کی ولایت کو کچھ ارواح متعالیہ کو دینا، کچھ ارواح متعالیہ کے لیے مخصوص کرنا، یعنی منشأ الہیہ یہ ہے کہ پروردگار عالم چاہتا ہے کہ زمین پر کچھ ذوات خلق ہو، ایک ایسی ذات، کچھ ذوات کہ جس کے اندر یہ صلاحیت اور جاذبہ ہو کہ جب دنیا دیکھے اسے تو پہچانے خدا کو، جب اس کو دیکھے تو خدا کو پہچانے. اب یہاں پر کل میں نے جو مطالب و معروضات عرض کیے اس میں بات یہاں تک پہنچی، اسی کو میں کنٹینیو کرتا ہوں کہ جہاں پہ خدا کے لیے ابراہیم نے بات کی وہاں پہ موت کا استدلال، تمام جگہوں پر موت، یوہل موتا، کہ اگر ولایت ہے تو حق کے تصرف اور احیاء اموات کا اختیار بھی ولایت میں ہے. اور دوسرا مقام قدرت، کہ اس کے پاس قدرت ہوگی، وہ صاحب قدرت ہوگا. توجہ کریے گا، قدرت کے نمونے بہت سے موجود ہیں. میں آپ کو ایک قدرت کا نمونہ دکھاتا ہوں، میرے ساتھ قرآن میں چلیے. ایک نبی کہ جس کی بادشاہی، جس کی مملکت، جس کی کر و فر کی حکومت وسیع عالم کے ہر خطے پہ پھیلی، اور جب اس بادشاہ کو اس بات کا علم ہوا کہ ایک حکومت سرزمین سبا میں پنپ رہی ہے، ایک حکومت سرزمین سبا میں پنپ رہی ہے، تو اس بادشاہ نے کہا، کیا نام ہے بادشاہ کا؟ جناب سلیمان نبی اللہ. جناب سلیمان نے کہا کہ کون ہے جو تخت کو لے کر کے آئے؟ وہ پورا ماجرا کہ وہ کعبے گئے، کعبے کی تعمیر ہوئی، اس بیت المقدس کی تعمیر ہوئی، پھر مکہ گئے، پھر مکہ سے واپس آئے. یہ سارے واقعات کے وقت نہیں ہے اور آپ کے ذہن میں ہوگا. جب وہ واپس آئے تو آپ نے اس تخت کو طلب کیا، اور طلب کرنے میں مخصوص میعاد اور دورانیہ، کسی نے کہا 1 منٹ میں، کسی نے کہا 1 لہجے میں، کسی نے یہ، کسی نے یہ. ایک ایسا تھا کہ جس نے کہا کہ آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے میں اس تخت کو لے آؤں گا، اور ابھی اس نے اپنے کلام کو مکمل نہ کیا
اور جناب سلیمان کا خطاب مکمل نہ ہوا، حضرت کی پلک نہ جھپکی کہ تخت بلقیس سامنے تھا. ٹھیک، تخت آ گیا، لیکن نقطہ اور لمحہ فکریہ یہ ہے کہ پلک جھپکنے سے کم کے وقت میں اس تخت کا آنا، اس کو آپ سنتے ہیں. لیکن میرے ساتھ آئیے، میں آپ کو کسی اور وادی میں لے کے چلنا چاہتا ہوں. جغرافیائی حیثیت کے مطابق جس جگہ ملک سبا تھا وہ مقام یمن میں تھا. وہ مقام کہاں تھا؟ یمن میں تھا. اور حضرت سلیمان بیٹھے تھے فلسطین میں. یمن سے فلسطین کا ایک فاصلہ ہے. کہنے والے نے کہا کہ پلک جھپکنے سے پہلے میں اس تخت کو لے آؤں گا. اور ایسا ہی ہوا کہ ابھی نبی خدا کی پلک نہ جھپکی کہ تخت بلقیس سامنے تھا. مسئلہ لانے کا نہیں تھا، مسئلہ رفتار کا تھا. توجہ کریے گا، مسئلہ اس رفتار کا تھا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ رفتار سے زیادہ اس رفتار کی ٹھہراؤ کا تھا. رفتار پیدا کرنا کمال نہیں ہے، لیکن رفتار میں ٹھہراؤ ہونا کمال ہے. اگر میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے، آپ ہوائی جہاز سے سفر کرتے ہیں، اگر ہوائی جہاز کے رفتار میں ٹھہراؤ نہ ہو تو کیا ہوگا؟ جیسے ہی وہ اڑے گا سب ایک دوسرے پہ گر پڑیں گے. لیکن ہوائی جہاز کے اندر کلائمیٹ کا کنٹرول، تمام ضروریات زندگی کا کنٹرول، ٹھہراؤ کا موجود ہونا، یہ کس کی دلیل ہے؟ کہ صرف رفتار نہیں ہے. میں ایک دوسرے پہلو سے اس صاحبان علم کے درمیان اس واقعے کی تحلیل کر رہا ہوں کہ رفتار کا ہونا کمال نہیں ہے، بلکہ رفتار کے ساتھ ٹھہراؤ اور اسٹیبلٹی کا ہونا کمال ہے. توجہ کریے گا. مگر سوال، اور وہ سوال یہ ہے کہ ایک ہوائی جہاز جو 1000، 2000، 3000 یا ایک اسپیس شٹل کہ جو 4-5 یا اس سے زیادہ کی رفتار کی ہوا کے ذریعے ہوا میں پرواز کرتا ہے، سوال یہ کب بنا؟ تقریباً کاروان بشریت کی تاریخ 30,000 سال پرانی ہے. اور کیا ایسی چیز کو بنانے والا، صاحبان ذوق کا مجمع ہے، شاید یہ بات میری پہنچ جائے، کسی چیز کا بننا اور اس چیز کو بنانے والا اکیلے اس کا موجد نہیں ہوتا ہے. اگر اس زمانے میں کسی نے اس فون کو بنایا ہے تو اس فون کا ایجاد کرنے والا اس فون کا اصل مخترع نہیں ہے، اس کا اختراع کرنے والا نہیں ہے. کیونکہ کہ جب کوئی چیز بنتی ہے تو اس میں قانون استعمال ہوتے ہیں. جب بھی کوئی چیز بنتی ہے تو اس میں قانون استعمال ہوتے ہیں، اور وہ قانون کاروان بشریت کی ہزار سال کی کاوشوں کا نام ہوتے ہیں. رفتار کا قانون آئنسٹائن نے دیا، نیوٹن نے دیا، ابو علی سینا نے دیا، اس کے علاوہ فارابی نے دیا، بیرونی نے دیا، ارسطو کے قوانین، آپ کے افلاطون کے قوانین. اس کے علاوہ نہ جانے دنیا کے کتنے بڑے بڑے مفکر، دانشمندوں، دانشوروں کے قوانین جب استعمال ہوتے ہیں تو ایک چیز بنتی ہے. یعنی دنیا ہزار سال کی ترقی کے بعد اور علم کے درجے اور مدارج کو طے کرنے کے بعد آج اس مقام پر پہنچی ہے کہ تمام علمی قوانین کو بروئے کار لاتے ہوئے رفتار میں اتنا ٹھہراؤ پیدا کیا جا سکے کہ جب 1000-2000 کے رفتار سے پرواز ہو تو انسان سالم ہو، بچ جائے. اور وہ بھی 3000 کلومیٹر گھنٹہ. مگر جو واقعہ قرآنی ہے اس کی رفتار یمن سے فلسطین تک چشمے زدن کے فاصلے میں ہے. اگر میری بات پہنچ رہی ہے تو اس کی رفتار
چشمے زدن کے فاصلے میں اور رفتار میں ایسا ٹھہراؤ کہ نہ تخت ٹوٹا نہ قصر ٹوٹا. رفتار میں وہ ٹھہراؤ ہے کہ جو نہ تخت ٹوٹا نہ قصر ٹوٹا. تو جب قصر نہیں ٹوٹا, تخت نہیں ٹوٹا اور پلک جھپکنے سے پہلے تخت آ گیا, تو قرآن نے اس صاحب قدرت کو کہا قال الذی من عنده علم من الکتاب, کہ جس کے پاس اتنی قدرت تھی کہ پلک جھپکنے سے پہلے جغرافیائی 2 حصوں میں سے یمن سے فلسطین اس تخت کو اس ٹھہراؤ کے ساتھ پلک جھپکنے سے کم فاصلے میں ایسی رفتار ایسا ٹھہراؤ اور تخت کو لے آئے. وہ تھا کہ جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا, جس کے پاس من تبیزیہ ہے. قال الذی, وہ بولا, کون بولا؟ وہ بولا من عنده علم من الکتاب, کہ جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم ہے. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم کتاب, کہ کوئی ذات ایسی ہے کہ جب پیغمبر کو تانے دیے گئے تو اللہ نے کہا اے حبیب کہہ دو کہ تمہاری نبوت میں 2 گواہیاں کافی ہیں, ایک اللہ کی گواہی کافی ہے اور ایک اس کی گواہی کافی ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے. ایک اس کی گواہی کافی ہے کہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے. جب آصف ابن برقیہ کے معاملے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ جس کا میں نے ایک تحلیلی نمونہ آپ کے سامنے پیش کیا کہ آصف ابن برقیہ بولے اور وہ بولا کہ جس کے پاس کتاب کا اتنا سا علم تھا, لیکن اے حبیب تمہارے لیے اس کی تمہاری نبوت کے لیے گواہی کافی ہے کہ جو وہ ہے کہ جس کے پاس کتاب کا پورا علم ہے. تو جب اتنے سے علم میں قدرت کا یہ عالم ہے کہ رفتار بھی ہے, ٹھہراؤ بھی ہے, چشمے زدن سے تخت یمن سے فلسطین آ جائے, جب یہ اتنے سے علم کا کمال ہے تو جس کے پاس پورا کا پورا علم ہے اور اللہ کا کہنا کہ اس کی گواہی کا کافی ہونا کہ جس کے پاس مکمل کتاب کا علم ہے, تو یعنی عہد رسالت میں کوئی ذات ایسی تھی کہ جو پورے کے پورے کتاب کا علم رکھتی تھی, اور اس کی گواہی کیسی تھی؟ اس کی گواہی ایسی تھی کہ جب ذوالشیرہ کا موقع آیا تو اس نے اٹھ کے کہا انا یا رسول اللہ, انا یا رسول اللہ, انا یا رسول اللہ. جب شب ہجرت کی بات آئی تو وہ پیغمبر کے بستر پر سویا. جب بدر کا معرکہ آیا تو اس نے اٹھ کر کہا انا یا رسول اللہ. جب احد کا معرکہ آیا تو اس نے کہا انا یا رسول اللہ. اور صرف یہی نہیں, جب عمرو ابن عبدوت امت مسلمہ کو للکار رہا تھا حل من مبارز, کوئی ہے جو میرے مقابلے پہ آئے, تو تاریخ نے ثبت کیا کہ سب ایسے بیٹھے تھے کہ جیسے سب کے سروں پر پرندے ہو, کہ سر ہلا نہیں کہ پرندہ اڑا نہیں. اور خود عمرو ابن عبدوت کا ایک مفصل شعر ہے کہ جس میں عمرو ابن عبدوت نے کہا ہے کہ میری آواز بیٹھ گئی تھی مبارزہ طلب کرتے کرتے, اور کوئی میری طرف دیکھ نہیں رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آئی کانٹیکٹ ہو جائے اور میں کسی کا نام لے لوں. اور ایسے مارکے میں اس نے کہا انا یا رسول اللہ, میں ہوں یا رسول اللہ. پیغمبر نے کہا علی وہ عمرو ابن عبدوت فارس یلیل ہے. کہا پھر بھی جاؤں گا, انا لہو یا رسول اللہ, میں اس کے لیے کافی ہوں یا رسول اللہ. اور اس کے بعد علی گئے, جنگ نہیں پڑنی ہے. یعنی کوئی ایسی ذات ہے کہ جس کو قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کی گواہی کافی ہے. تمام تاریخی نشیب و فراز سے گزرتے ہوئے دیکھیے کہ علی کی گواہی کا اثر کیا ہے. صلح حدیبیہ
صرف ایک ایک جھروکے دکھا رہا ہوں تاریخ کے، وقت نہیں ہے۔ صلح حدیبیہ، علی کے ہاتھ میں کاغذ و قلم، سہیل نے کیا کہا کہ محمد رسول اللہ کو مٹا دیجئے، صرف محمد ابن عبداللہ لکھے۔ پیغمبر نے کہا یا علی مٹا دو۔ علی نے کیا کہا کہ یا رسول اللہ، حدیبیہ معلوم ہے نا آپ کو، جہاں ایمان اور نفاق کے دو ضابطے ہیں، کہیں امت رسول کی رسالت پہ شک کر رہی ہے، اور ایک ایسا بھی میدان ہے اور ایک ایسا بھی موومنٹ ہے کہ جہاں پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ اے علی میرے نام کے آگے سے رسول اللہ کا کالم مٹا دو، لیکن علی نے کاغذ و قلم رسول کی خدمت میں پیش کیا کہ یا رسول اللہ، علی سراپے تسلیم ہے آپ کے سامنے، لیکن اس کام سے مجھے باز رکھیے۔ یعنی کوئی ذات ایسی ہے کہ جس کی گواہی پہ پروردگار کو بھی ناز ہے، جس کی گواہی پہ رسالت کو بھی ناز ہے، جس نے نبی کے کہنے پر بھی پیغمبر سے معذرت طلب کر لی۔ تو سوال کہ جب وہ ذات ایسی ہے کہ جس کے پاس قرآن کا کتاب کا پورا علم ہے، اور جو تاریخی شواہد میں نے تحلیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کیے کہ جس کے پاس کتاب کا اتنا سا علم تھا، اس کی قدرت کا عالم اور پیمانہ کیا ہے؟ تو جس کے لیے قرآن کہہ دے من عندہ علم کتاب، تو پھر اس کی قدرت کیا ہوگی؟ روایت ہے کہ امیر المومنین جب گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ ایک رکاب سے دوسرے رکاب تک پیر لے جاتے تھے، اتنا فاصلہ کافی ہوتا تھا کہ علی قرآن ختم کر لیتے تھے۔ یہ روایت سنی آپ نے؟ ایسے ہی ایک اور روایت ہے کہ علی کے قرآن کو ختم کرنا اتنا فاصلہ اور اتنے وقت کی ضرورت تھا کہ علی ایک نال سے دوسری نال تک پیر لے جائیں، ابھی ایک جوتی پہنی نہیں اور دوسری جوتی میں پیر گیا نہیں کہ علی قرآن ختم کر لیتے۔ توجہ کریے گا، ماجرا کیا ہے؟ کیا امیر المومنین کیسے قرآن پڑھتے تھے؟ میں آپ کو اس کو ایک الگ ڈھنگ سے سوچواؤں گا اور اس کی ایک الگ حقیقت پیش کروں گا، اور وہ حقیقت یہ ہے کہ کتاب وہ ہے کہ جس کے بارے میں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کو سرٹیفائی کر رہا ہے۔ قرآن کے لیے کیا کہہ رہا ہے خدا؟ وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کہ کوئی خشک اور کوئی تر، یعنی دریا کا یا زمین کا، آسمان کا یا خلا کا، کوئی حقیقت اور حقائق اور رموز و اسرار ایسے نہیں ہیں جو اس کتاب میں موجود نہ ہو۔ سمجھ رہے ہیں میری بات پہنچ رہی ہے؟ وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، دنیا کا، کائنات کا، عالم ملک کا، عالم ملکوت کا کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے کہ جو اس کتاب میں نہ ہو۔ اور یہ وہ ہے کہ جس کو قرآن کہہ رہا ہے اس خاصیت کی بنیاد پر کتاب مبین، یعنی ایسی کتاب کہ جس میں سب کچھ موجود ہے۔ ٹھیک، مسئلہ یہ ہے کہ کتاب ہے کتاب مبین اور امام ہے امام مبین۔ کتاب کیا ہے؟ کتاب مبین۔ اور امام کون ہے؟ امام مبین۔ اچھا، کتاب کی خاصیت کیا ہے؟ کہ دنیا کا تمام عالم کا، حقائق کا، عالم ملک کا، عالم ملکوت کا سب کچھ اس کتاب میں موجود ہے۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ علی ایک رکعت سے دوسری رکعت کے درمیان قرآن ختم کر لیتے ہیں۔ علی کا اسٹیٹس کیا ہے؟ من عندہ علم کتاب۔ امیر المومنین کا اسٹیٹس کیا ہے؟ من عندہ علم کتاب۔ اور ایک قرآن نے اسٹیٹس دیا من عندہ علم من الکتاب۔ یہ دو الگ الگ اسٹینڈرڈ ہیں، یہ دو الگ الگ لیول ہیں، یہ دو الگ الگ اسٹیٹس ہیں۔ ایک کو دیا من الکتاب اور ایک کے لیے کہا من عندہ علم کتاب۔ تو امام ہے امام مبین،
کتاب ہے کتاب مبین، اور کتاب کی خاصیت یہ ہے کہ ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کہ دنیا کا، عالم کا، حقیقت، رموز، اسرار سب کے سب اس کتاب میں ہے. اور ایک رکعت سے دوسری رکعت کے درمیان پیر جا رہا ہے، کتاب ختم ہو رہی ہے، تو جو کتاب کو ختم کر رہا ہے اس کا اسٹیٹس ہے من عندہ علم کتاب. اگر میری بات پہنچ رہی ہے، کتاب میں سب کچھ ہے، اور جو کچھ ہے کتاب میں وہ حقائق عالم ہے، اور جو جس کی بات ہو رہی ہے اس کے لیے قرآن نے کہا اس کے پاس کتاب کا علم ہے. اس کے پاس کیا ہے؟ کتاب کا علم ہے. علی کا ایک رکعت سے دوسری رکعت میں پیر لے جانا، اس کتاب کے اندر تمام حقیقتوں کا موجود ہونا، یعنی اگر آپ اس کو اس زاویے سے دیکھیے، جو کچھ قرآن میں موجود ہے وہ کل کا کل عالم ہے. عالمین کے اسرار کتاب میں، عالمین کے رموز کتاب میں، عالمین کے حقائق کتاب میں، عالم ملک کے اسرار کتاب میں، عالم ملک کے، عالم ملکوت کے تمام راز کتاب میں. جو کتاب وہ ہے کہ جو سب کا مجموعہ ہے. علی اس کتاب کو دو رکعتوں کے درمیان کے فاصلے میں ختم کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کتاب حقائق عالم کا مجموعہ ہے، توجہ کریے گا، جو کتاب حقائق عالم کا مجموعہ ہے اور پڑھنے والا وہ ہے من عنده علم کتاب، کہ جس کے پاس کتاب کا پورا علم ہے. یعنی علی ایک رکعت سے دوسری رکعت تک الحمد سے لے کے والناس کا سین نہیں پڑھ رہے ہیں. جو کچھ اس کتاب میں ہے علی کو صرف اتنا وقت چاہیے اس عالم پہ نگاہ کرنے کے لیے جتنے وقت میں ایک قدم دوسرے قدم لگام میں نہ پہنچ جائیں. یعنی کہ جبتی دیر میں ایک نال سے دوسرے نال کا مرحلہ نہیں طے ہو جاتا ہے، علی اتنی سے مختصر لمحے میں اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں. کیسے پڑھ رہے ہیں؟ بصیرت کی نگاہ سے، حقیقت کی نگاہ سے. یعنی جو کچھ قرآن میں ہے علی اس کو کیا کر رہے ہیں؟ دیکھ رہے ہیں. عالم کے کس خطے پہ کیا ہو رہا ہے، عالم کے کس حصے پہ کیا ہو رہا ہے، کون کس مقام میں ہے، کون فرشتہ رکوع میں ہے، کون فرشتہ سجود میں ہے، دریاؤں میں کیا تبدیلی ہے، خشکی پہ کیا چہل پہل ہے، یہ سب کچھ کتاب میں موجود ہے. علی کا ایک رکعت سے دوسری رکعت تک پیر جانا، ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے لیے کافی ہونا، اس کی بات کی دلیل یہ ہے کہ علی وہ ہے کہ جس کے پاس حقیقت کا علم ہے، حقائق کا علم ہے. جیسے آپ کی ہتھیلی آپ کے سامنے ہے، آپ سے پوچھا جائے ہتھیلی دیکھ سکتے ہیں، آپ ایسے کریں گے ہتھیلی دیکھ لیں گے. یعنی جتنا ایک انسان کے لیے اس کی ہتھیلی واضح ہے، علی کے لیے کائنات اس سے بھی واضح تر ہے. علی کے لیے کائنات اس سے بھی واضح تر ہے. تو یہ ہے علی کا اختیار. واقعہ سنا ہے نا آپ نے، کہاں وہ گفتگو کو مرتبط رکھیے. ولی، ولایت، احیاء اموات، قدرت، یہ قدرت کی بات ہے. آصف ابن برقیہ کا تخت لانا قدرت کی دلیل ہے، قدرت کا نماد ہے. اور آصف ابن برقیہ جس کے پاس اتنی قدرت، اس کو قرآن کہتا ہے من الکتاب، اس کو کہہ رہا ہے علم کتاب. توجہ کریے، یہودی کے پاس گئے مولا علی، اپنی زیرہ رکھی. اب جو زیرہ رکھی تو اس یہودی نے کہا، طنز کیا کہ آپ محمد رسول اللہ کے بھائی ہیں. اس کا مراد تھا کہ اس نے کہا کہ آپ جس کے بھائی ہیں وہ اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں، ان سے کہیے دعا کریں آپ کے لیے تاکہ آپ کے حالات بہتر ہو جائیں. امیر المومنین نے کہا کہ دیکھو، ہم جو یہ زندگی گزار رہے ہیں اس وجہ سے گزار رہے ہیں تاکہ لوگوں کے عام طبقے کی سطح پر رہتے ہوئے ہم ان کے درمیان رہ سکیں. ورنہ ہمارا اختیار کیا ہے کہ اگر ہم
تمہارے دکان تمہاری دیوار کو اشارہ کر دیں تو کیا ہوگا؟ یہ سنہری ہو جائے گی. مولا نے اتنی سی بات کی تھی, اتنی سی بات کہ اگر ہم چاہیں تو یہ دیوار سونے کی ہو جائے گی. جب بندہ عبودیت کے اس مرحلے پر آ جاتا ہے تو پروردگار عالم اس کو اپنے وجود کی تجلیگاہ بنا دیتا ہے. ادھر خدا ارادہ کرتا ہے, ادھر چیز عین تحقق اس کا ارادہ, ادھر بندہ ارادہ کرتا ہے, عین تحقق ہے اس کا ارادہ. ابھی اس نے دیکھا کہ امیر المومنین خاموش نہ ہوا کہ دیوار تلائی ہو گئی. یہ امیر المومنین کا امام رضا آ رہے ہیں, سلیمانی نے کو امام نے ایک پتھر دیا, کہا کہ امام نے دیکھا وہ پتھر سونے کا ہو گیا. سلیمانی نے کہا مولا یہ نہیں چاہیے, اگر کچھ دینا ہے تو یہ دیجئے کہ جب میرا آخری وقت ہو آپ میری بالین پر ہو. امام نے تصرف کیا, دوبارہ سونا پتھر سے تبدیل ہوا. اب اصلت کہتے ہیں کہ امام علی رضا مامون کے کسی محفل میں بیٹھے تھے, اچانک کیا ہوا کہ امام بیچ میں اٹھے, باہر آئے اور غائب. اس کے بعد معلوم ہوا کہ خراسان میں سلیمانی اس دنیا سے کوچ کر گئے. اب اصلت کہتے ہیں کہ جس وقت خراسانی کے کوچ کرنے کی خبر ہے, جب میں نے حساب کتاب وقت کا کیا تو وہی وقت تھا جب امام باہر آئے تھے. میں یہاں سے کسی اور رخ میں جا سکتا تھا لیکن نہیں. عزیزان محترم, تو یہ اختیار کی. اب یہیں پر میں اپنی گفتگو کو اس مقام پر لا کر آپ کے جوش ولا کے لیے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ علی کا علم, علی کا اختیار, علی کی قدرت, یہ ساری چیزیں واضح ہیں. جناب فاطمہ کا جناب فاطمہ کا علم, قدرت کیا ہے؟ ولایت ہے نا, جو اللہ کی ولایت وہ رسول کی ولایت, جو رسول کی ولایت وہ صاحب ایمان کی ولایت. اللہ کی ولایت میں یوحی الموتی ہے, انک علی کل شیء قدیر ہے, تو وہی ولایت ٹریول کر کے رسول کے پاس آئی, اور وہی ولایت اللہ کے نبی نے اس صاحب ایمان کو دی. تو صاحبان ایمان کے علم و ولایت اور قدرت کا تو اندازہ ہے, صدیقہ طاہرہ کے علم اور ولایت کا اندازہ کہاں سے کیا جائے؟ کوئی پیرامیٹر ہے, کوئی معیار, کوئی ملاک, کوئی راستہ کہ جس سے ہم محسوس کر سکیں؟ جی ہے. قرآن نے ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ دو لوگ پیغمبر کے پاس آئے اور اللہ کے نبی کے پاس آنے کے بعد کہا کہ ہم نے خواب دیکھا ہے. ذہن گیا آپ کا؟ میں نے یہ خواب دیکھا, دوسرے نے کہا میں نے وہ خواب دیکھا. اور اس نبی نے ایک تعبیر دی, اور اس نبی کو قرآن نے کہا یوسف صدیق. ٹھیک, تم جو ہو سابقہ منصب پہ جاؤ گے اور تم جو ہو دار پہ مسلوب کر دیے جاؤ گے. جب پیغمبر نے یہ کہا جناب یوسف نے کہ تم دار پہ مسلوب, تم سابقہ درجے پہ بحال ہوگے, تو جس کو کہا کہ تم مسلوب ہوگے اس نے کہا میں نے تو کوئی خواب ہی نہیں دیکھا, میں تو اس نے کچھ بولا تو میں نے کہا میں بھی کچھ بتا دوں. میں بھی آ گیا اور میں نے بھی کچھ کہہ دیا اور آپ نے اس کو سچ مان لیا اور مجھے اتنی لمبی چوڑی تعبیر دے دی. ہاں, میں نے کوئی خواب اب نہیں دیکھا. جناب یوسف نے کیا کہا کہ دیکھو اب دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو, اب دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو, جو ہم نے کہہ دیا وہ قلم تقدیر ہو گیا. قرآن کہتا ہے کہ جب میرا نبی کچھ کہہ دے تو قضی الامر, کہ قضاوت ہو چکی ہے, اب یہ ہوگا, اب یہ محقق ہوگا. کس نے کہا؟ نبی نے کہا. اچھا, جس نبی کو قرآن نے صدیق کہا وہ ہے کہ جس نے اپنی تعبیر کا مبنا خواب کو بنایا.
تو قرآن ایسے نبی کو کہتا ہے یوسف صدیق. یہ ہے یوسف صدیق جو مقام ولایت پر ہے. اب اگر اس نے محاکمہ کر دیا, قتل کا حکم دے دیا, کہہ دیا مصلوب ہوگے تو بس ہوگے. کیوں؟ قضی الامر, کیونکہ جس کے پاس ولایت ہے اور جو صدیق ہے اگر اس نے کچھ کہہ دیا تو بس فیصلہ ہو گیا. اب اس میں تبدیلی نہیں ہے. لیکن جس نبی نے کہا اس نے خواب کی بنیاد پر کہا تو اس کو قرآن نے صدیق کہا. مگر مدینے میں تاریخ کی نگاہ نے دیکھا کہ ایک شہزادہ ہے جو کھیلتا ہوا اپنی ماں کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہا اے اماں کل عید کا دن ہے اور نئے کپڑے, اے اماں کل عید کا دن ہے اور نئے کپڑے. ماں نے اپنی مصروفیت کے بعد بچے سے کہا بیٹا کل درزی آئے گا کپڑا لے کر. تو صدیق اسے کہتے ہیں جو خواب کے مبنا پر کچھ کہہ دے تو قضی الامر. صدیقہ اسے کہتے ہیں جو کہہ دے کہ لباس آئے گا تو خیاط بن کر کے رضوان جنت کو بھی آنا. صدیق اسے کہتے ہیں جو خواب کے مبنا پر کچھ کہہ دے تو قضی الامر. صدیقہ اسے کہتے ہیں کہ جس نے کہہ دیا تو ہوگا. اب یہ سوال کہ جنت سے کپڑا آیا, بے شک آیا. جنت سے کھانا آیا, بے شک آیا. کیوں؟ عمران کی بیٹی کے لیے آ سکتا ہے, احمد کی بیٹی کے لیے نہیں آ سکتا ہے. جناب مریم کے لیے بھی تو آیا نا. کپڑا بھی آیا, کھانا بھی آیا, کئی بار آیا. پیغمبر نے کھایا, بعض وقت علی کو کھلایا, بعض وقت اکیلے کھائے, بعض وقت معراج پہ بلا کر کھلوائے گئے. تو کھانا آنا کمال نہیں ہے اس در کے لیے. اس در کی عظمت و جلالت دیکھنی ہے تو یہ مت دیکھو کھانا آیا کہ نہیں آیا. یہ وہ واحد در ہے جہاں صرف کھانا آتا نہیں ہے, کھانے کا آنا تو معمول ہے. یہ در وہ ہے جہاں فرشتہ سائل بن کر آتا ہے, جہاں کا کھانا عرش پر بھی جاتا ہے. یہ عظمت کی بات ہوتی ہے کہ جس کے لیے کائنات تو یہ ہے قدرت فاطمہ. ٹھیک, تو جس کے پاس ولایت ہے اس کے پاس قدرت بھی ہے. موضوع آپ کے ذہن میں ہے نا, بالکل سلسلہ وار ایک چین. تو علی کے علم, علی کے قدرت, علی کے اختیارات, سب کچھ اپنی جگہ. جناب فاطمہ کفو ہیں امیر المومنین کی. علم کا معیار, قدرت کا معیار یہ ہے. ٹھیک, اور قدرت کا معیار صرف یہ نہیں ہے. پیغمبر نے کہا نا کہ بیٹی آج وہ تمہارے در پر کھڑا ہو کے اجازت مانگ رہا ہے جس کو کہیں اجازت نہیں مانگنی ہے, وہ بھی اجازت مانگ رہا ہے. قدرت دیکھیے, اسٹیٹس. اس کے بعد حدیث کے صاحب روز پڑھتے ہیں, ہر شب جمعہ پڑھتے ہیں. خدا اس ہماری ماں بہنوں کو سلامت رکھے کہ یہ گھر میں ان کی محنت و زحمات ہوتی ہیں کہ صحیح چیزوں کو رائج رکھتی ہیں. وہاں پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے؟ امام پیغمبر آئے. اچھا یہاں پہ ایک بات میں کہوں گا کہ جب پیغمبر آئے اور انہوں نے کہا تو پیغمبر نے کیا کہا؟ ضعف بدنی. یہی نہ کہا؟ حدیث کیسا کا متن آپ کے ذہن میں ہے؟ ضعف بدنی. اچھا رسول نے جسم کیوں نہیں کہا؟ رسول کہہ دیتے کہ جسم میں ضعف محسوس کر رہا ہوں. پیغمبر نے کہا بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں. عربی میں جسم اور بدن میں فرق ہے. عربی میں بدن اس کو کہتے ہیں جو شانے, کاندھے سے لے کے پاؤں کو شامل کرتا ہے. اگر میری بات پہنچ جائے, پیغمبر نے کہا بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں.
یہ نہیں کہا جسم میں ذوف محسوس کر رہا ہوں. عربی میں بدن اس کو کہتے ہیں جو شانے کاندھے سے لے کے قدم کو شامل کرتا ہے, اور جسم اس کو کہتے ہیں جو سر سے لے کر کے پاؤں کو شامل کرتا ہے. اگر پیغمبر کہہ دیتے ضعف جسمی, جسم میں ضعف محسوس کر رہا ہوں, تو سر میں بھی ضعف محسوس ہو جاتا. پیغمبر نے کہا ضعف بدنی, کہ کہاں بدن میں, یعنی سر میں نہیں, دماغ میں نہیں, ذہن میں نہیں. سوچنے کی صلاحیت باقی ہے, سمجھنے کا اقتدار باقی ہے. یعنی پیغمبر نے یہ کہہ دیا کہ اگر آج میں بدن کی جگہ جسم کہہ دیتا تو تاریخ میں کل کو کوئی یہ کہہ دیتا کہ ان کے سر میں, ان کے دماغ میں اختر خلل واقع ہوتا تھا. پیغمبر نے موقع ہی نہیں دیا. عظمت فاطمہ کو بھی بتا گئے اور اپنے وجود کا دفاع بھی کر گئے کہ ہمارے دماغ میں خلل واقع نہیں ہوتا ہے, ہمارے دماغ میں ضعف نہیں آتا ہے. تو پھر پیغمبر لیٹے, جناب فاطمہ, امیر المومنین, امام حسن, امام حسین سب آئے. جب سب آ گئے, توجہ کریے گا, جب سب آ گئے تو پھر کیا ہوا؟ جناب جبریل سے پروردگار نے کہا یا ملائکتی و سکان السماواتی انی ما خلقت سمعا ممنیا ولا ارضا مدھیا ولا قمرا منیر ولا شمسا یدور ولا بحر یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمس. ٹھیک کہ کچھ نہیں, آسمان کا شامیانہ, زمین کا فرش, اور یہ قندیلیں, یہ میں نے کچھ نہیں, آپ کے ذہن میں سب ہے, مگر ان کی محبت میں جو 5 ہیں, یا رب ومن تحت الکسا, کہ پروردگار یہ 5 کون ہیں؟ آپ جانتے ہیں یہ جبریل نے کیوں پوچھا تھا؟ روز آ رہے ہیں نا. مسئلہ یہ ہے کہ عالم خلق کے اندر ایک بہت بڑی گفتگو ہے, صرف ایک نقطے میں آپ کو دے کے جا رہا ہوں. عالم خلق کے اندر یہ انوار جب خلق ہوئے تو سب ایک تھے. محمد, علی, فاطمہ, حسن, حسین, سجاد, باقر, صادق, کاظم, رضا, تقی, نقی, حسن عسکری اور امام زمانہ. عالم خلق کے مرحلے میں جب یہ محض نور تھے تو خلق کے مرحلے میں عالم خلق میں ایک تھے, لیکن جب عالم کثرت میں آئے, دنیا میں آئے, تو سب الگ الگ ہو گئے. تو عجب نہیں کہ خدا نے بھی عالم کثرت میں عالم نور کی تجلی دکھا دی, اور ایسی تجلی دکھائی کہ جو صبح و شام اس در پر آتا ہے, گہوارہ جنبانی کرتا ہے, کبھی کچھ, وہ پروردگار سے پوچھ رہا ہے یہ 5 کون ہیں. یعنی عالم خلق کے اس منظر کو عالم کثرت میں پروردگار نے دکھا دیا. یہ مفصل گفتگو ہے, اگر میری بات پہنچ گئی تو پہنچ گئی, ورنہ پھر کبھی تفصیل کے ساتھ. عزیزان محترم, جناب جبریل نے اللہ سے پوچھا, اس کے بعد خدا سے کیا کہا کہ پروردگار اجازت ہے میں بھی ہو جاؤں, اتاذن لی ان ادخل معکم تحت الکسا. اور اس کے بعد زمین پر آیا تو جناب جبریل نے یہ تو بتا دیا کہ چادر تطہیر میں اگر کوئی چھٹا ہو سکتا ہے تو وہ جبریل ہوگا. اگر کوئی چھٹا ہو سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف وہ ہوگا جو مقرب بارگاہ الہی ہے. اب چادر چھوٹی تھی, یہ نہیں, وہ نہیں. سوال یہ کہ چادر چھوٹی تھی, مباہلے کا میدان تو بڑا تھا. چادر چھوٹی تھی, مباہلے کا میدان بڑا تھا, لیکن کمال یہ حضور والا جتنے چادر میں تھے وہی مباہلے کے میدان میں تھے, وہی مباہلے کے میدان میں تھے. اب اس کے بعد آپ کی سماعتوں کو اپنی طرف مبذول کرتے ہوئے اور ایک انتہائی
درجے کی محنت کو، زحمت کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. آپ نے حدیث کے ساتھ کہ نقطے بہت سنے ہوں گے، یعنی علمی نقطے. ایک میری کاوش بھی سن لیجئے اور اس کو سمجھ لیجئے، جس کا مبنی علم فاطمہ کا معیار ہے، اور وہ یہ کہ جب یہ ساری گفتگو ہوئی اور یہ سارے کلام ہوا تو یہ کہاں ہو رہی ہے بات؟ یہ بات کہاں ہو رہی ہے؟ اللہ نے جبریل سے یہ کہا، جبریل نے یہ پوچھا، اللہ نے یہ کہا، یہ کہا، یہ کہا، یہ خلق کیا، وہ خلق کیا، یہ سب کہاں ہو رہی ہے بات؟ جی کس جگہ بات ہے؟ ہاں، یہ ساری بات عرش پر ہو رہی ہے. جبریل اللہ سے محو کلام عرش الہی پر ہیں، اور حدیث قصہ کی صرف ایک راویہ ہے کہ جس کا نام فاطمہ زہرا ہے. نہ جبریل نہ نبی. کیا کہتے ہیں؟ جابر ابن عبداللہ انصاری سے پڑھیں کہ فاطمہ نے روایت کی ہے، یا ڈائریکٹ جناب فاطمہ نے روایت کی ہے. اس حدیث قصہ کی صرف ایک اکلوتی راویہ ہے جس کا نام ہے فاطمہ زہرا. اس کے علاوہ نہ نبی نہ امین وحی الہی کوئی نہیں ہے. راویہ صرف فاطمہ ہے. بات عرش پر ہو رہی ہے، خبر فرش سے آ رہی ہے. صحیح؟ بات کہاں ہو رہی ہے؟ اللہ نے فرشتے سے کہا یہ کیا، وہ کیا، وہ کیا، وہ کیا. اس نے کہا پروردگار کون؟ چلا جاؤں، میں بھی وارد ہو جاؤں، میں بھی شامل ہو جاؤں. حبوط کیا، نازل ہوا، آگے کہا کہ کیا اجازت ہے؟ یہ سارا کلام، یہ پوری کی پوری بات، یہ سب کچھ عرش پر ہو رہا ہے. راویہ صرف ایک ہے، بات عرش کی ہے، خبر پوری کی پوری فرش سے آ رہی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ فاطمہ کے علم کا معیار دیکھنا ہے تو یہ دیکھیے کہ فاطمہ اس خاتون اور عالمہ علم لدنی کا نام ہے کہ جو رہتی فرش پر ہے، خبر عرش کی رکھتی ہے. بالکل سیدھی سیدھی بات ہے نا. جو رہتی فرش پر ہے، خبر عرش کی رکھتی ہے کہ کب کس نے خدا سے کیا کہا، خدا نے کس کو کیا کہا. صلوات پر محمد و آل محمد. سیدھی سیدھی بات ہے. نتیجہ کیا نکلے گا؟ اگر راویہ ایک اور اس کے علاوہ کوئی نہیں. اب جب حدیث قصہ پڑھیے گا تو یہ دیکھیے گا کہ جو حدیث قصہ کے ورڈز ہیں، جو اس کی ورڈنگ ہے، وہاں پر دو ماحول ہیں. ایک وہ کہ جب پیغمبر آئے، سب جمع ہوئے، جناب فاطمہ آئیں، اچھا پیغمبر آ گئے، علی آ گئے، سب آ گئے، لیکن آیت نے اس وقت عرش نہیں چھوڑا جب تک کہ فاطمہ نہیں آ گئی. پیغمبر آئے، جناب صدیقہ طاہرہ مادر حضرت زہرا آئیں، سب آئے. اس کے بعد ایک الگ کنورسیشن ہے. وہ کیا ہے کہ جہاں پہ پروردگار اپنے ملائکہ سے بات کر رہا، خطاب کر رہا ہے، یا ملائکتی و سکانی و سماواتی، کہ ہے میرے ملائکہ ہے، ساکنان عرش، اور یہ اور وہ ساری گفتگو ہے. لیکن ورڈنگ کے ساتھ جناب فاطمہ نے سب کچھ نقل کر دیا. یعنی نقل کر دیا تو ایسا ہے کہ جس کے فاطمہ اس عظیم عالمہ علم لدنیا کا نام ہے کہ جو رہتی زمین پر ہے لیکن جس کے کان لب مشیت پر رہتے ہیں. اس کے کان لب مشیت پہ رہتے ہیں کہ خدا کس سے کیا کہہ رہا ہے، خدا کی مرضی کیا ہے. ٹھیک؟ تو یہ ہے آغا ولایت. یہاں تک ولایت کی بات کہ ولایت کیسی، اختیار کیسا. کل کی مجلس کے لیے یہیں پر ایک بیج دے دوں اور اس کو آپ کے ذہنوں اور ذوق کے زمین کے حوالے کر دوں کہ نبی اور امام جو صاحب ولایت ہوتے ہیں ان کی خاصیت کیا ہے. ان کی خاصیت یہ ہے. اچھا اس بات کو یوں سمجھیے کہ آپ انسان ہیں
کل کی گفتگو آپ کے ذہن میں ہے کہ اللہ نے انسان کو مراحل خلقت کے کن مراحل سے گزارا؟ عقل، ساری چیزیں. انسان اس مخلوق کا نام ہے کہ جس کے وجود میں مسلسل دو قوتیں کام کر رہی ہیں. مسلسل کتنی قوتیں کام کر رہی ہیں؟ دو قوتیں کام کر رہی ہیں. اصلاً انسان ہے ہی دو بودی، دو جنبے، دو پہلو ہیں انسان کی زندگی کے. ایک یہ جسم جو کہ عالم مادہ میں، ایک یہ روح کہ جس کے لیے خدا کہہ رہا ہے نفخت فیہ من روحی، یعنی یہ روح جو ہے یہ عالم ملکوت کی ہے، یہ جسم جو ہے یہ عالم ملک کا ہے. ٹھیک، تو عالم ملک کے اس جسم کا ایک تقاضا ہے جو اس عالم ملک کے مادی جسم کی وجہ سے تاثیر وجود میں آئی، اسے کہتے ہیں ہوائے نفس. اسے کیا کہتے ہیں؟ ہوائے نفس. اور جو روح کی طرف سے طاقت وجود میں آئی اس کو کہتے ہیں عقل. انسانی خلقت کے میکانزم کی بات ہو رہی ہے. میکانزم ہے یہ. ایک وقت میں وجود میں دو قوتیں کام کر رہی ہیں، اپ اینڈ ڈاؤن. ایک عقل اور ایک ہوائے نفس. دونوں کا اپنا اپنا کردار ہے. عقل انسان کو عروج و سعادت کی طرف، ہوائے نفس و شہوت انسان کو تنزلی اور پستی کی طرف. اچھا، عقل وہ ہے کہ جس کو اللہ نے انسان کے لیے نبی باطنی بنا کر بھیجا ہے. عقل مسلسل آپ کو ہدایت کرتی ہے، عقل مسلسل آپ سے کلام کرتی ہے. میں یہاں پر ایک بات اور کہہ دوں کہ اگر انسان اپنی عقل کو استعمال کرے اور اپنی عقل کو پروان چڑھا لے تو انسان اس عقل کے ذریعے خدا سے بھی گفتگو کر سکتا ہے. یقین جانیے آپ، یہ میڈیکل کالونی کی مجلس ہے، پڑھے لکھے لوگوں کا مجمع ہے. کتنے ہیں کہ جو فیکلٹی آف میڈیکل اور میڈیکل سائنسز میں سے ہیں؟ عزیزان محترم، ایک سوال کہ قرآن عربی میں نازل ہوا، دوسرا کہ میڈیکل علم طب اس کی حقیقی زبان کوئی ہے؟ اس کی حقیقی زبان کوئی ہے علم طب کی؟ علم طب کو انگریزی میں بھی پڑھاتے ہیں، برلن میں بھی پڑھاتے ہیں، جرمنی میں بھی پڑھاتے ہیں، فارسی میں بھی پڑھاتے ہیں، سب کچھ پڑھاتے ہیں. لیکن اگر غور کیا جائے تو علم طب کی حقیقی زبان عدد ہے کہ نہیں؟ اب آپ کہیں گے وہ تو بینری کمپیوٹر کی زبان ہے. نہیں، اس کی بھی زبان عدد ہے، اس کی بھی زبان عدد ہے. ایک ہوتا ہے ڈاکٹر اور ایک ہوتا ہے میڈیکل سائنٹسٹ اور پروفیسر. ایک وہ ہوتا ہے کہ جاپان میں، امریکہ میں اور ہندوستان کے بڑے شعبوں میں بیٹھ کر تمام جینز کے اوپر تحقیق کر رہا ہوتا ہے کہ یہ آرگن 3D آنا ہے، یہ آرٹیفیشیل آنا ہے، پلاسٹک کی کڈنی آنی ہے، یہ آنا ہے، وہ آنا ہے. تو یہ جو تحقیق ہو رہی ہے، اس تحقیق کا اصل رول کہاں پر ہے؟ جسم کے تمام معیارات کو عدد میں ڈھال کر کے اس کے معیارات کو دیکھا جاتا ہے، اور جب ایک عدد کے ذریعے نتیجہ مل جاتا ہے تو اس کی تھیوری ڈاکٹر کے پاس آتی ہے. ٹھیک، یعنی اگر میں اپنی بات کو بڑے احتیاط کے ساتھ 2-3 زینے نیچے لے جا رہا ہوں تاکہ کوئی کنفیوژن نہ رہے، یعنی اگر خون کا بھی ٹیسٹ ہوتا ہے تو اس میں عددی پیرامیٹر ہوتے ہیں. اگر کڈنی میں ایک سٹون بھی ہوتا ہے تو اس کا ڈائمنشن عددی ہوتا ہے. اگر جسم کا کوئی بھی توازن بگڑ جائے تو اس کو عدد میں پرکھا جاتا ہے. تو علم طب کی حقیقی بنیادی زبان کیا ہے؟ عدد ہے. قرآن عربی میں نازل ضرور ہوا ہے لیکن قرآن کی اصل زبان عربی نہیں ہے. توجہ کریے گا، قرآن عربی میں نازل ضرور ہوا ہے کیونکہ لوگوں کے لیے آ رہا ہے تو عام اصطلاحات کے ساتھ آیا، اور عربی بھی عربی وہ نہیں جو بدوؤں کی ہے بلکہ مشیت پروردگار خدا کی الہی اور عرفانی عربی میں آیا ہے. لیکن قرآن جس طرح عربی میں آیا ہے، اگر میری یہ بات پہنچ جائے قرآن کا عربی میں آنا یہ اس کی حقیقی زبان نہیں ہے بلکہ یہ اس کی وہ زبان ہے کہ جس کو آپ سمجھیے جو انسان کے درک کے لیے ایک رابطہ بن رہی ہے. قرآن کی اصل زبان کا نام ہے عقل. قرآن عقل کی زبان میں نازل ہوا ہے.
اسی لیے قرآن خدا کہتا فلا یتدبرون کہ تم تدبر کیوں نہیں کرتے، افلا تعقلون تعقل کیوں نہیں کرتے، تعمق کیوں نہیں کرتے، سوچتے کیوں نہیں ہو. اور جو لوگ نہیں سوچتے ان کو کہتا ہے کہ یہ جو جاہل ہیں، یہ غفلت میں رہنے والے ہیں، یہ عجلت کرنے والے ہیں. تو قرآن کی حقیقی زبان عقل ہے. کل عقل کی گفتگو ہوئی، میں یہاں پہ تھوڑی دیر لے کر آپ کی ذہن تمام. ایک بار صلوات پڑھے محمد اور تو عقل اور شہوت یہ دو انسان کے وجود میں ایک وقت میں کام کر رہے ہیں. اب انسان عقل کے ساتھ بھی جا سکتا ہے، ہوا و حواس کی طرف بھی جا سکتا ہے. عقل کی طرف جانے کے الگ نتائج اور رزلٹ ہے، ہوا و حواس کی پیروی کے الگ نتیجے اور نتائج ہیں. لیکن جہاں انسان کے وجود میں عقل ہے، ہوا و حواس ہے، شہوت ہے، ایک طرف ہدایت کا پہلو عقل ہے تو دوسری طرف گمراہی کا جنبہ ہوا و حواس ہے. بے عین ہی یہ انسان کے وجود کے داخلی میکینزم، لیکن اس کے خارج میں بھی دو قوتیں ایک ساتھ کام کر رہی ہیں. اور وہ دو قوتیں کیا ہیں؟ ایک وہ ہے کہ جو عقل کو باہر سے ریموٹ کر رہا ہے، اور ایک وہ ہے کہ جو اندرونی ہوا و حواس کو باہر سے ریموٹ کر رہا ہے. جو طاقت عقل کو باہر سے ریموٹ کر رہی ہے اس کو کہتے ہیں نبی، امام، عالم، فقیہ. اور جو قوت ہوا و حواس کو ریموٹ کر رہی ہے اس کو کہتے ہیں شیطان، حامان، نمرود، فرعون. بہت سی چیزیں ہیں، یعنی عالم مادہ کے اندر خارج سے باطن کا ایک پورا ایک نظام ہے. اور یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک انسان جاہل ہے، بالکل جاہل، کورا کاغذ. وہ ایک انسان کے پاس گیا اور وہ پڑھا لکھا معلم. اب اس نے بیٹھ کر کے اس کو مطالب بیان کرنا شروع کیے، ایک بار، دو بار، ایک مرحلہ، دو مرحلہ، تین مرحلہ، چار مرحلہ. وہ انسان جو بالکل جاہل آیا تھا، جب ایک پڑھے لکھے استاد کے پاس آیا، یہ بیٹھے استاد سامنے، صلوات اور محمد والے محمد، اپنی مطلب کی بات آئی تو ادھر گھوم گئے. تو جو انسان جاہل تھا جب ایک استاد کے پاس آیا تو اس نے اس کو پڑھانا شروع کیا. میں ایک پہلو دے کے جانا چاہ رہا ہوں آپ کو، اگر محسوس کر لیں گے تو محظوظ ہوں گے، یقین جانیے. کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ نبی کی ضرورت کیا ہے، اس کا جواب ہے یہ. اچھا کیسے کام کرتا ہے اس کو بھی بتا کے جا رہا ہوں آپ کی خدمت. بزرگان بہتر جانتے ہیں، میں صرف نوجوانوں سے گفتگو کر رہا ہوں. کیسے کام کرتا ہے؟ ایک جاہل ایک استاد کے سامنے بیٹھتا ہے، اور یہ دانشگاہ کی مجلس ہے، اس بات کو یہاں سے زیادہ بہتر کہاں سمجھا جائے گا. جہاں استاد پڑھانا شروع کرتا ہے کچھ دنوں میں ایک جاہل عالم بن جاتا ہے. ایک بات بتائیے، جب وہ عالم ہوا تو اس کے وجود کے باطن میں ایک بے نیازی پیدا ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اب تک جو کچھ نہیں جانتا اب وہ بہت کچھ جانتا ہے. ایک جاہل انسان استاد کے پاس گیا، استاد نے اس کو پڑھایا، اب تک جو کچھ نہیں جانتا تھا اب وہ بہت کچھ جاننے لگا. کہاں سے ہوا؟ وجود کے باطن میں، دماغ کے سوچنے میں، عقل کے کام کرنے میں، شعور کے مدارج کو طے کرنے میں یہ اتنی تبدیلی کیسے پیدا ہو گئی؟ یعنی باہر سے بیٹھ کر کے ایک انسان نے دوسرے انسان کے وجود کے باطن میں اتنی تبدیلی پیدا کر دی. کیا کیا؟ باہر سے بیٹھ کے پوری روح کو اس نے کنٹرول کر لیا، اور جو وجود اب تک علم اور معرفت سے خالی تھا وہ مملو ہو گیا. ایک انسان مریض ہے، اس کا باطن مرض میں مبتلا ہے، لیکن ڈاکٹر سامنے بیٹھا ہے، وہ خارج سے بیٹھ کر باطن میں تبدیلیاں پیدا کر رہا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ لیکن جو ڈاکٹر کی تبدیلی ہے وہ جسمانی تبدیلی ہے.
جو استاد کی پیدا کردہ تبدیلی ہے اس کا بھی محدود دائرہ ہے. نبی کا کام یہ ہے کہ نبی باہر رہ کر عقل کو پروان چڑھاتا ہے. نبی باہر رہ کر کے، اب میں گفتگو کل کروں گا اس کے مرحلے میں، کہ نبی باہر رہ کر، یہ جسم کا میکینزم ہے کہ امام باہر رہ کر، اور جہاں امام ہے وہیں امام کے مقابل میں طاقت ہے شیطنت. امام کا کام یہ ہے، نبی کا کام یہ ہے کہ وہ پرواز کراتا ہے. شیطنت کیا ہے؟ وہ پروں کو کاٹتی ہے. عقل انسان کو سعادت مند بناتی ہے. شہوت انسان کو گمراہ کر کے پستی کے دلدل میں دھساتی ہے. یعنی اگر انسان عقل کے ساتھ چلے گا تو کامیاب ہوگا، اور اگر شہوت کے ساتھ چلے گا تو بدبخت ہوگا. بے نہیں امام کا تابع ہوگا تو کامیاب ہوگا. اب یہیں پر ایک گفتگو کر کے آج کی گفتگو کو کل پر ملتوی کرتا ہوں. عقل کیا ہے؟ انسان کی ہدایت کرنے والی ہادی. اس کے سامنے کون ہے؟ ہوا و نفس، شہوت. سیم یہی سٹیٹس خارج میں ہے. امام، رسول، نبی، امام، عالم انسان کی ہدایت کرنے کے لیے. سامنے مقابل میں کون سا عامل ہے؟ شیطان، شیطنت انسان کو گمراہ کرنے کے لیے. تو جس طرح سے عقل کے مقابل پہ آنے والے کو شہوت کہتے ہیں، اسی طرح سے نبی ہے عقل. اور جب عقل کے مقابل پہ آنے والے کی حیثیت شہوت کی ہے تو جو نبی عقل ہے اس کے مقابل پہ آنے والا بھی شہوت ہے. کیا مطلب؟ موسیٰ عقل، فرعون شہوت. ابراہیم عقل، نمرود شہوت. عیسیٰ عقل، پاکھنڈی پادری شہوت. محمد مصطفیٰ عقل کل. محمد مصطفیٰ عقل کل ہیں. جب عقل کل ہیں تو عقل کل کے مقابل پہ آنے والا شہوت. ابو لہب شہوت، ابو جہل شہوت. جو نبی کے مقابلے میں آئے شہوت. امام بھی عقل ہے. علی عقل کا نام ہے. جو علی کے مقابلے پہ آئے گا اس کا مقام شہوت کا ہے، ہوا و ہوس کا ہے. اگر انسان عقل کے ساتھ جائے گا تو ترقی کرے گا، سلمان بنے گا، بوذر بنے گا، مقداد بنے گا. اور اگر علی کے مقابلے پر آنے والی شہوت کے پیچھے جائے گا تو اس کے لیے یہ کہا جائے گا کہ یہ دور بھی دیکھا ہے، تاریخ کی آنکھوں نے، لمحوں نے خطا کی ہے، صدیوں نے سزا پائی. نبی عقل کو پروان چڑھاتا ہے، امام عقل کو پروان چڑھاتا ہے. اور جہاں عقل پروان چڑھ جاتی ہے وہ کسی بھی عمر میں پروان چڑھ سکتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ انسان 15 سال، 20 سال، 30 سال، 60 سال، 90 سال کا ہو جائے. عقل کبھی بھی پروان چڑھ سکتی ہے. اگر کل وقت آخری مجلس میں رہا تو انشاءاللہ کچھ مطالب کو عرض کروں گا کہ بعثت اور ہدایت میں نبی کا پھر کردار کیا ہے. ایک مکمل مفصل جسم اور نبی کے رابطے کی گفتگو ہے جو انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں. عزیزان محترم، عقل کا پروان چڑھنا کبھی کبھی اس منزل پر آ جاتا ہے کہ جہاں پر اگر موت کا مزہ بھی پوچھا جائے تو پروان چڑھی ہوئی عقل یہ کہتی ہے کہ جس کے بعد دنیا کے تمام عاقل حیران ہو جاتے ہیں کہ اہلا من نسل، شہد سے زیادہ شیریں. مجھ سے ایک مرد مومن نے کہا کہ اپنی اس گفتگو میں جناب سکینہ کے مصائب بھی اگر آپ پڑھیں. میں کل جناب سکینہ اور اسارت کے مصائب پڑھوں گا. میں جناب سکینہ کے اور اسارت کے مصائب کل پڑھوں گا انشاءاللہ اپنی آخری مجلس میں. آج جو مصائب ایک اشارے کے تحت میں پڑھنا چاہ رہا ہوں وہ، چونکہ یہ مہینہ وہ ہے کہ جس میں امام حسن کی شہادت ہے، تو میں امام حسن کی قربانیوں کو اور حصے داری کو کربلا میں دکھانا چاہتا ہوں. کربلا میں سب نے حصہ لیا ہے. پیغمبر نے کربلا میں حصہ لیا ہے حسین ابن علی کے ذریعے.
علی نے کربلا میں حصہ لیا عباس کے ذریعے. حق گریہ ادا ہو جائے اس لیے. اور جناب زہرا نے حصہ لیا ہے ثانیہ زہرا کے ذریعے. امام حسن نے بھی کربلا میں حصہ لیا. 2 بیٹے قربان ہوئے. جب جناب قاسم آئے حضرت سے اجازت کے لیے تو کئی بار حضرت نے اجازت نہیں دی. لیکن ایک منزل وہ آئی کہ جہاں حضرت نے جناب قاسم کو اجازت دے دی. اور مختل کہتا ہے کہ جب آپ نے جناب قاسم کو رن میں جانے کی اجازت دی تو اپنے کلیجے سے لگا کر حضرت اتنا روئے کہ قاسم اور حضرت دونوں بے ہوش ہوئے. اس کے بعد آپ نے سوار کیا. آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جب جناب قاسم کو امام مظلوم نے گھوڑے پر سوار کیا ہے تو یہ 13 سال کا سن اور قد اتنا تھا کہ معمولاً رکابوں میں پیر نہیں جاتا تھا. تو حضرت نے کاٹ کر رکاب کو منظم کیا, رکاب کو چھوٹا کیا, منظم کیا, تنظیم کیا. اور یہ اکیلا وہ شہید ہے کہ جس کو امام نے کفنی پہنا کے بھیجا ہے, زرہ نہیں پہنائی. کفنی روایتوں میں ہے کہ امامے کو تحت الحنک کیا اس طرح سے, اور اس کے بعد سے امامے کو 2 حصوں میں چاک کر دیا اور کفنی بھی پہنائی بعض روایتوں میں, اور گریبان چاک کر دیا, بال پریشان, تاکہ معلوم ہو جائے کوئی یتیم آ رہا ہے. فوج اشقیاء ترس کھائے, رحم کھائے, قتل نہ کرے. کیوں زرہ کیوں نہیں پہنائی مولا نے؟ جس کا پیر رکابوں میں نہیں آتا وہ جنگ میں نہیں جاتا, اور جو جنگ میں نہیں جاتا ہے اتنے چھوٹے بچوں کے لیے زرائیں نہیں بنتی ہیں. جناب قاسم کو کفنی پہنا کر کے امام نے رخصت کیا, اور جناب قاسم میدان میں آئے. آنے کے بعد رجس خوانی کی اور اس کے بعد حملات شروع ہوئے. مختل کہتا ہے بڑھ بڑھ کر حملہ کر رہے ہیں. شام کے ایک مشہور پہلوان کے بیٹے کو قتل کیا. اس کے بعد ارزق شامی خود میدان میں آیا. حضرت نے ارزق شامی کو بھی قتل کیا. لیکن ایک ایسا وار ہوا کہ حسن کا یتیم گھوڑے پہ سنبھل نہ سکا, زمین پر گرا. اب زمین پر گرنا تھا کہ آواز گونجی, یا ماہو ادرکنی, یا ماہو ادرکنی. ابھی یہ آواز گونجی کہ ایک طرف سے حضرت چلے, دوسری طرف سے عباس چلے. مختل کہتا ہے کہ جس نے جناب قاسم پہ وار کیا تھا, امام نے بڑھ کر اس پر ایسا وار کیا کہ اس کے شانے قلم ہو گئے. اب جو وہ گھوڑے سے گرا تو اس نے مدد کے لیے پکارا. اس کی مدد کے لیے آئے سپاہ نے. جب میمنہ اور میسرے سے 2 دستے آئے تو بیچ میں حسن کا لال. مختل میں آواز گونجی یا ماؤ یا اماؤ, لیکن جب مامون آپ چچا نہ پہنچے تو ایک بار گزری آواز, اے اماں میری مدد کو آپ ہی آئیے. امام حسین جناب قاسم کے سرہانے پہنچے. مختل نے نہیں کہا کہ کوئی کلام ہوا کہ نہیں ہوا, لیکن جب دھول چھٹی اور حسین نے قاسم کو دیکھا تو مختل نے صرف
دو لفظ کہے کہ جب حسین نے دھول کے بیٹھنے کے بعد قاسم کو دیکھا تو قاسم اس حال میں تھے کہ ایڑیاں مار رہے تھے اور سانسوں کی لڑی ٹوٹ رہی تھی. قاسم ایڑیاں مار رہے تھے اور سانس کی لڑی ٹوٹنے پر تھی. اس کے بعد حضرت نے جناب قاسم کو اٹھایا. اللہ اکبر. آل اللہ پہ کیا قیامت گزر گئی کہ جس کو ابھی میدان میں بھیجتے وقت جس کے لیے رکابوں کو کاٹ کے چھوٹا کیا تھا اس کا جنازہ ارے ایسا کیا ہوا کہ اتنا طولانی ہو گیا کہ جب خیمے میں گیا تو پاؤں زمین پر خط دے رہے تھے. پاؤں زمین پر خط دے رہے تھے کہ جس کے لیے رکابوں کو کاٹا تھا, رکابوں کو چھوٹا کیا تھا. حضرت نے جناب قاسم کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا. یہ حضرت امام حسن کا ایک حصہ ہے. دوسرا حصہ کہ ایک بیٹا وہ جس کا 9 سال کا سن ہے, عبداللہ اصغر, عبداللہ ابن حسن. مقتل کہتے ہیں کہ بچہ بار بار اپنے چچا کے پاس آ رہا ہے. دیکھیے سمجھیے کہ 13-14 سال کے سن اور 9 سال کے مزاج میں فرق ہوتا ہے. اور وہ فرق یہ ہے کہ 14 سال 13 سال کے بچے کو آپ کچھ سمجھا دیں گے تو وہ کنارے جا کے بیٹھ جائے گا. جناب قاسم نے یہی کیا, جا کے کنارے بیٹھ گئے, پھر آئے, پھر تھوڑی دیر بعد آئے. لیکن جو 9 سال 8 سال کا بچہ ہوتا ہے وہ ایسے نہیں سمجھتا ہے. کبھی ادھر گھومے گا, کبھی ادھر آئے گا. عبداللہ ابن حسن 9 سال کے بار بار امام کے پاس آ رہے ہیں. کیسے آ رہے ہیں؟ اے امو ہم کو بھی جانے کی اجازت دیجیے, اے امو ہم کو بھی جانا ہے, اے امو ہم بھی جائیں گے. کبھی چچا کے ہاتھ چوم رہے ہیں, کبھی رخسار چوم رہے ہیں, کبھی پیشانی چوم رہے ہیں. 9 سال کے بچے کی ذہنیت الگ ہے, 14 سال کے بچے کی ذہنیت الگ ہے. اللہ ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے. اے پروردگار ان آنسوؤں کا واسطہ, اے پروردگار رنگ میں قاسم کے جنازے کے پامال ہونے کا واسطہ, اے پروردگار عبداللہ ابن حسن کا امام حسین سے اجازت مانگنے کا واسطہ. امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما, عزاداروں کی مشکلوں کو تمام فرما. 10 سال کا بچہ 9 سال کا بچہ کبھی آ کے ماموں چچا ادھر سے اجازت دے دیجئے, کبھی آ کے ہاتھ چوم رہا ہے, کبھی پیشانی چوم رہا ہے, کبھی بوسہ لے رہا ہے, کبھی پہلو کو پکڑ رہا ہے, کبھی دامن کو تھام رہا ہے. تاریخ کہتی ہے کہ امام نے کہا بیٹا تمہارا سن نہیں ہے کہ تم میدان میں جاؤ. جناب زینب سے کہا, مقتل کے روایت کے جملے ہیں, جناب زینب نے سے کہا کہ اس بچے کو لے جا کے کہیں باندھ دو کسی خیمے میں, اس بچے کو محفوظ کرو, اس کو لے جا کے کسی خیمے میں چھپا دو, اس کو محبوس کر دو. مقتل کہتا ہے کہ بی بی نے اس بچے کو ایک خیمے میں لے جا کر کے چھوڑا, باہر آئیں اور در خیمہ کو تنابوں سے باندھ دیا. در خیمہ کو تنابوں سے ثانیہ زہرا نے باندھ دیا. لیکن مقتل کہتا ہے کہ جب حسین گھوڑے سے گرے تو اس بچے نے ایک خلفشار محسوس کیا اور اس کے بعد جس خیمے میں محبوس تھا اس کی زمین کی خاک کو ہٹانا شروع کیا. اس کی زمین کی خاک کو ہٹاتے ہٹاتے جب اتنی جگہ بن گئی کہ وہ نکل سکے تو نکلتا ہے اور تیر کی طرح مقتل میں گیا, اور تیر کی طرح مقتل میں گیا. فضہ نے بڑھ کر روکنا چاہا لیکن دیر ہو چکی تھی. بچے نے جا کر کے خود کو امام حسین پر گرا دیا.
بچے نے جا کر خود کو امام حسین پر گرا دیا کہ میرے امو کو قتل نہ کرو، میرا چچا پیاسا ہے، میرے چچا کو پانی پلا دو۔ مقتل کہتا ہے کہ ایک حملہ ہوا، بچے کے دونوں شانے خراب، بچہ منقلب ہو گیا، حسین نے باہوں کو پھیلایا، بچے کو سینے پہ لیا، ابھی سینے پہ لیا کہ ایک سنسناتا ہوا تھی حلقوں نے مبارک پہ لگا، یا حسن مجتبی ہمارے پرسے کو قبول کیجئے۔